الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان ہے جمعہ کے دن میری ذات پر کثرت سے اتفاق کرا کرو، چونکہ جمعہ والے دن تمہارا درود میں خود سنتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو کثرت و محبت کے ساتھ سلام کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ جیسا کہ ہم سب کے علم میں ہے، آج کا جمعہ رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہے۔ اس کو جمعۃ الوداع بھی کہتے ہیں۔ اس کی اہمیت کے بارے میں بھی ہے کہ یہ رمضان شریف میں ہے اور پھر جمعے کا دن ہے، سید الایام ہے۔ اس کو عید کہا گیا ایمان والوں، بلکہ کنز العمال شریف میں حدیث ہے، فرمایا کہ جو جمعے کا دن ہوتا ہے حج الفقراء الی المساکین، فرمایا کہ غریبوں کا حج ہوگا۔ اس جمعے کی اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ تو آج ویسے بھی آخری جمعہ ہے، ہمارے جتنے بھی سلف صالحین گزرے ہیں، ہمارے بزرگ گزرے ہیں، ان سب کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ اس جمعہ المبارک کو بنسبت پہلے جمعوں کے زیادہ خوشبو و خضوع کے ساتھ، زیادہ ذکر اذکار کے ساتھ، زیادہ تسبیحات و تلاوت و عبادت کے ساتھ گزارتے تھے۔ وجہ یہ ہوتی تھی کہ یہ آخری جمعہ ہے اور اس کے بعد رمضان شریف کا جمعہ پتہ نہیں کس کو نصیب ہو اور کس کو نہ ہو، تو تھوڑی سی محنت کر لی جائے اور اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک بات عرض کرتا ہوں۔ حدیث شریف میں ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے اندر بچے اور بوڑھے نہ ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں رزق عطا نہ کرے۔ یہ جو ہمیں رزق ملتا ہے اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ ایک سبب بچے اور بوڑھے، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ اس واسطے بچوں کے ساتھ حضور نے شفقت فرمائی ہے، اور جتنے بوڑھے حضرات ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا خوب ارشاد فرمایا۔ بلکہ یہاں تک نبی کی اسلام نے فرمایا، اگر کوئی شخص کسی حاجت مند کو یا بوڑھے کو یا نابینا کو یا جس کو پتہ نہیں اس بندے کو صحیح راستے پہ لگا دے یا سڑک پار کروا دے، یہاں بڑا ٹکڑ پار کروا دے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی بخشش فرما کے جنت بنا دے۔ یہاں تک بھی بات موجود ہے، فرمایا کہ جس نے اپنے معاشرے کے پورے شخص کی قدر کی احترام کیا، گویا اس نے اپنے رب کا احترام کیا۔ مطلب کیا ہے؟ اپنے رب کے احکامات کا احترام کیا، اس کا یہ مطلب ہے۔ اب عمومی طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب تک بندہ جوان رہتا ہے اس وقت تک وہ دنیا کی رنگینیوں اور باتوں میں رہتا ہے، لیکن جب وہ بوڑھا ہوتا ہے تو آپ نے عمومی طور پہ دیکھا ہوگا کہ اس کا رخ مسجد کی طرف، دین کی طرف، نماز کی طرف، تسبیحات کی طرف وہ بھی جاتا ہے، اگر دلوں پر مہر نہ لگی ہوئی ہو۔ کئی ہوتے ہیں جو بوڑھے ہو کے بھی بے حیائی سے بات نہیں آتے۔ اسی بات سے نبی پاک نے فرمایا جو بوڑھا گناہ گار ہوگا، بوڑھا گناہ گار، فرمایا اس بندے کو باقی گناہ گاروں سے ڈبل سزا دے۔ بھائی اب تو میری ٹانگیں کمر میں چلی گئی ہیں، اب تو مجھے موت منڈلاتی نظر آ رہی ہے اور تو اب بھی نہیں رکتا ہے، تو اس بندے کے لیے ڈبل سزا کا اعلان کیا گیا ہے۔ تو اس واسطے جب بندہ
کوشش کر کے چاہیے کہ اپنے آپ کو بھی ڈھا لیا جائے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسپیشل ایک غلام رکھا ہوا تھا. فرمایا کہ جب بھی میں زیادہ خوش ہونے کی کوشش کروں گا، آپ دیکھیں کہ مسکرا رہا ہے، تو مجمع میں سے کھڑے ہو کے ایک ہی بات کرنی ہے کہ اے فاروق زیادہ مسکرانے کو نہیں کرنا ہے. یہ آپ نے غلام رکھا ہوا تھا. کوئی اور کوئی نہیں ہوتی ایک دن آپ نے اسے کہا بھائی آج آپ کی بیٹی اور نوکری ختم ہو گئی ہے. اس نے کہا مجھ سے کون سی غلطی ہوئی کہ آپ مجھے فرما رہے ہیں کہ چلا جا آج کی بات میری نوکری کا کچھ اور کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ آج میں نے آئینہ دیکھا، شیشہ، اس کے اندر مجھے میری داڑھی میں ایک سفید بال نظر آ گیا. تو میں نے کہا آپ کو بہت ہی یاد کروانے کے لیے یہی پیغام دینے والا تھا. مطلب اپنے آپ کو ڈھالنا چاہیے. جب بندہ اسٹیج پہ آ جائے تو اپنے آپ کو ضرور ڈالا کرے. یہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے. اور کتنا پسند کرتا ہے؟ جب کوئی بندہ پورا ہوتا ہے مسجد یا توبہ یا تلاوت ذکر کی طرف رخ کرتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ زیادہ لطف تو یہی تھا کہ یہ میرا بندہ جوانی میں توبہ کرتا، لیکن اگر یہ نہیں کر سکا اب آ گیا ہے، میں ہوں رب، میں نے کسی کے لیے دروازہ بند نہیں کیا ہوگا. سمجھ آ رہا؟ اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کو اپنی رحمت کا گوہر کروا دیتا ہے. تو آج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آخری عمر میں بھی بندہ کوشش کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کو قبول کرتا ہے اور اللہ کے آگے پسندیدہ بھی ہے. اسی طرح پورے رمضان شریف کے اندر جتنی نیکیاں کی ہیں وہ ایک طرف آخری جمعے والے دن اگر بندہ کوشش کر لے، آخری 2-3 دنوں میں زیادہ دقت آئی کر لے، اس کی کوشش کے کئی انداز ہو سکتے ہیں. پہلے اگر آپ 100 مرتبہ درود پاک پڑھتے تھے تو آخری دنوں میں آپ 1000 مرتبہ درود سلام کر دیں. پہلے اگر آپ دکاندار ہیں تو سودا آپ نے تھوڑا سا، آپ کو پنجابی کے اندر تھوڑا جا کام چوکے کر دیا ہے یار، ہر سی بات آپ کو تک بات ہے. لیکن ان 3 دنوں کے اندر تھوڑی سی اللہ کی مخلوق پہ نرمی کر رہے ہیں، چونکہ یہ حدیثوں میں مفہوم موجود ہے، جو اللہ کی مخلوق پر نرمی کرتا ہے اللہ قیامت والے دن اس پر نرمی کرتا ہے. تو اس کی شرح میں علماء نے اس بات کو بھی لکھا ہے کہ تاجر کو بھی چاہیے، حکمران کو چاہیے کہ اللہ کی مخلوق پر نرمی کرے. اسی طرح جتنے بھی سربراہ ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے، سیب ہیں، فیکٹریوں کے مالک ہیں، جو زمیندار ہوتے ہیں، ان کے نوکر وغیرہ ہوتے ہیں، ان سب کا بالکل نرمی کرو، شفقت کرو. اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے. تو اسی طرح جتنے بھی احباب و حضرات ہیں ان سب کو چاہیے کہ ایک اب تو میرا خیال ہے 3 دن بھی بمشکل باقی بچے ہوئے، بمشکل ہے آپ، تو ہم سب کو چاہیے کہ اس کے اندر کوشش کریں. اور یہ جو جمعہ کو پڑھا ہے اس کے ساتھ ہمارا زیادہ لگاؤ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ جمعہ کو پہلے عید ہوتا ہے، اس کے اندر تو پہلے ہاٹے کی 70 گنا ہوتی ہے، رمضان 10 گنا ہوتی ہے، رمضان شریف کے اندر ہاٹے کی 7 گنا. اب 7 کو 10 کے ساتھ، 70 کو 10 کے ساتھ اگر ملٹیپلائی کریں گے تو بہت دور چلا جائے گا. تو مطلب اس میں ثواب زیادہ ہوتا ہے. اس بات سے ہمارے بزرگان دین اس دن کو اپنے سارے کام کاج سے فارغ ہو کر خاص اللہ کی نیت سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آتے ہیں. تو آج یہ جمعہ الوداع کا دن ہے. یقینی بات ہے یہ ایسا مفہوم روایات میں موجود ہے کہ جتنے بندے اللہ رب العزت پچھلے دنوں میں دعا فرماتا ہے اتنے بندے اللہ رب العزت 27ویں شب کو معاف کرتا ہے، یعنی جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. 29ویں کو آ جائے، 25ویں کو آ جائے، جب بھی آ جائے، 27ویں عمومی طور پہ میں نے کہا. اچھا اتنے بندے پھر جتنے 27ویں اور پچھلے رمضان میں پورے میں معاف ہوتے ہیں اتنے بندے اللہ رب العزت آخری جمعے کو آزاد فرماتا ہے. اور پھر اتنے بندے جتنے آخری جمعے، شب قدر، پچھلے رمضان میں معاف ہوتے ہیں. جب چاند نظر آ جاتا ہے تو وہ جو چاند رات ہوتی ہے جس میں ہمارے لوگ بازار پہ چل کے اونٹ بچاتے ہیں، اس رات میں اگر کوئی عبادت کرے تو اللہ پچھلے سال کے برابر جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے جو چاند رات ہے اس کا نام حدیث میں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اس کا نام ہے لیلۃ الجائزہ. اس کا نام ہے لیلۃ الجائزہ. لیلا رات کو کہتے ہیں، جائزہ انعام والی.
اس رات اللہ اپنے بندوں کو انعام عطا کرتا ہے. یہ عید والا دن علماء فرماتے ہیں یہ بھی انعام، وہ رات بھی انعام ہے، پر اللہ تعالیٰ رات میں خفیہ طور پہ انعام فرماتا ہے، اور عید کا جب سورج چڑھتا ہے تو اعلانیہ طور پہ سب پر انعام فرماتا ہے. تو اس رات اور ابھی حدیث بھی سنی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ عید کی رات، عید کی رات یہ 4 رات کہلاتے ہیں، اس رات میں اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرے، اللہ تعالیٰ اس کا دل کبھی مردہ نہیں ہونے دیتا، اس کا دل زندہ رہتا ہے. لیکن ہمارے لوگ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، آپ نے عمومی طور پہ دیکھا ہوگا کہ پورے رمضان شریف کے اندر شیطان پکا رہتا ہے، لیکن شیطان کے شاگرد کام کرتے رہتے ہیں. رمضان شریف میں بھی شیطان کے شاگرد کام کرتے رہتے ہیں. اگر وہ کام نہ کرے تو یہ نہیں کون کاٹے، اگر وہ کام نہ کرے تو مہنگائی کون کرے، اگر وہ کام نہ کرے تو لوگوں سے جناب کے روزے کون چھڑوائے. اس کا مطلب شیطان کے شاگرد کام کرتے رہتے ہیں، شیطان کو کام دیا جاتا ہے. وہ چاند نظر آئے جو ہی چھوٹا نا، اس نے پھر اپنے اسکول کا جب آغاز کیا نا لاک ڈاؤن کے بعد، وہ بھی لاک ڈاؤن میں نا، لاک ڈاؤن میں بھی تو چھوٹے موٹے ہوتے رہتے ہیں. اب جب اس کا لاک ڈاؤن کھلے گا تو وہ کیا کرے گا کہ 4 رات کو آپ دیکھ رہے ہیں. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی یہ آخری کے اندر بالخصوص عید یعنی 4 رات. اچھا اس میں ایک اور بات مجھے اپنے ذہن میں کلیئر کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ آپ پوری رات کھڑے ہو کر عبادت کریں گے تو تبھی آپ کو یہ فضیلت ملے گی. نہیں یہ بات ہمارے دل میں بڑی آسان ہے. یہ جو شب قدر ہے فضیلت والی رات ہے، اس میں بھی پوری رات کھڑے ہو کر عبادت کرنا یہ ضروری نہیں ہے. اگر کوئی کرتا ہے تو یہ برکت ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو یہ برکت ہے، اس کو زیادہ ثواب ہے. جب بھی بندہ پورا کام کرے تو ثواب بہت زیادہ ہوگا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ جنازہ پڑھ کے واپس آ جائے اسے اللہ تعالیٰ ایک قیراط کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو بندہ جنازہ پڑھ کے قبرستان جائے اور مردے کو دفن کروا کے واپس آئے یعنی کام مکمل کر کے آئے، اللہ تعالیٰ اسے 2 قیراط ثواب عطا فرماتا ہے. اور یہ ہے 2 قیراط ثواب. تو کیوں فرمایا جس نے آدھا کام کیا ثواب اسے بھی مل گیا ہے، کیا میں نے کہا ثواب اسے بھی مل گیا ہے، لیکن جس نے پورا کیا اس کو پھر بہت زیادہ ثواب مل گیا. اسی طرح ایک فضیلت والی راتوں میں جو بندہ ساری رات عبادت کرے اس کو تو پھر انبار ملے گے ثواب کے، لیکن کم از کم کتنی بندہ عبادت کرے تو وہ عبادت شمار ہوگی. کم از کم کتنی عبادت کرے. جیسے حدیث شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ میری ذات پر کثرت سے درود پڑھے، فرمایا قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا. اور کثرت سے درود پاک پڑھنے والے کے لیے بڑے فضائل آئے ہیں. تو پوچھا گیا کہ کثرت کا مطلب کیا ہے؟ آیا کہ اس سے مراد 5 لاکھ درود ہے، 10,000 ہے، لاکھ مرتبہ، کیا کثرت کا مطلب اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ تو فرمایا جو 313 مرتبہ کم از کم درود پڑھ رہے سمجھو کہ اس نے کثرت کے ساتھ مصطفیٰ کی نام پڑھا. 313 تو کم از کم حد کو بیان کر دیا جاتا ہے. تو اسی طرح یہ جو راتیں ہوتی ہیں ان میں کم از کم کتنی عبادت کی جائے کہ بندہ یہ سمجھے کہ میں نے اس رات میں عبادت کر لی ہے اور وہ فضیلت اللہ کی رحمت سے مجھے مل سکتی ہے. تو سنیے اس سے مراد ہے 2 رکعت نماز نفل. آواز ہے زور والی. رات پوری ہے اور کم از کم کتنی عبادت کرنی ہے. یہ صاحب بارش شریعت نے بارش شریعت والے چیپٹر لے گا تو قدر والی فضیلت کے حدیث میں اس کو لکھا ہے. فرمایا اس سے مراد 4 نفل نہیں ہے، زیادہ جتنا بڑے بڑھ کر کم از کم 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے اللہ تعالیٰ پوری رات عبادت کرنے کا اس کو ثواب عطا فرمائے. یہ دیکھو کتنی بڑی فضیلت اور برکت والی بات ہے کہ کم از کم اس کی مقدار کو بیان کر دیا گیا. اب رہ گئی زیادہ سے زیادہ تو وہ کوئی خوش نصیب جتنا زیادہ کرے گا. وہ پنجابی کہتے ہیں نا جتنا گڑ پائی جانا ہے اتنا میٹھا بڑھتا جانا. وہ جتنا گڑ ڈالے گی اتنا میٹھا بڑھتا ہی چلا جائے گا. اور ہو سکے تو کچھ غریب کو بھی اپنی قوم میں یاد رکھیے گا. چونکہ امیر وہ نہیں ہوتا جس کے پاس پیسہ ہو، یہ امیر ہوتا ہے جس کے پاس نیکیاں. سمجھا
اور یہ حضرت بابا فرید الدین مدینہ والحمد بابا فرید الدین کا شکر رحمۃ اللہ تعالی، یہ آپ کی بھی سنت مبارکہ ہے۔ آپ کے پاس جب کوئی چھوٹا بچہ آتا نا تو آپ جزاک اللہ تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی آپ میرے لیے دعا کریں۔ ایک مرتبہ ایک بچہ بڑا سیاح تھا، اس نے کہا حضور آپ بڑے ہیں تو آپ میرے لیے دعا کریں۔ اب اگلی بات سنیے گا، بابا صاحب کہنے لگے بیٹا تیری عمر چھوٹی ہے، تیرے گناہ تھوڑے ہیں۔ بیٹا تیری عمر تھوڑی ہے، تیرے گناہ تھوڑے ہیں، تو تو میرے لیے دعا کر۔ کوئی بھی سامنے سے صاحب نظر تھا، اس نے کہا حضرت آپ کی عمر زیادہ ہے، آپ کی نیکیاں بھی زیادہ ہے، آپ ذرا میرے لیے دعا کرو۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس بندے کو دعا کا ضرور کہنا چاہیے جس کے بارے میں توقع ہو کہ اس بندے کی نیکیاں زیادہ ہیں، یہ نیک بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سنتا سب کی ہے لیکن قبول اپنے پیاروں کی فرماتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے ہم اولیاء کاملین کے پاس جا کر دعاؤں کا کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء کی پہچان بھی نصیب فرمائے۔ جتنے مکی چرسی نشئی کرتے بے نمازی فاسق و حاجت کاری ہوتے خسرے نچاؤ والے دان بجاؤ والے کجریاں نچاؤ والے، ان کا کیا تعلق ہے دین کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ کیا تعلق ہے ان کا؟ ہمیں وہ بننا چاہیے۔ آپ کو پتا پیے کامل اس کی نشانی اصل کیا ہوتی ہے؟ ایک تو میں بتاتا رہتا ہوں، جسمانی زندگی یا فرمان خدا کے مطابق یا اس کی زندگی ہوتی ہے یا پھر مزاج مصطفیٰ کے مطابق، لیکن اس کا کام پتہ کیا ہوتا ہے؟ سنیے گا، پیر کامل کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ اس کے نال لگ جائے نا، اس کا رشتہ دنیا سے توڑ کے مصطفیٰ سے جوڑ دیا جائے، یہ اس کا کام ہے۔ اگر آپ سمجھے کہ میں اس پیر کے پاس گیا، میرے اندر عشق رسول پڑھ گیا ہے، میں درود پڑھتا ہوں، تلاوت کا شوق آ گیا ہے، نبی پاک کی محبت پڑھ گئی ہے، میں گناہوں سے دور ہو گیا ہوں، تو آپ کو مبارک ہو کہ یہ مجھے جب پکڑے میں چڑھ گیا۔ کیا خیال ہے؟ ایسا ہوگا نا 500 روپیہ دے، پیرا سوٹ دے، اور ڈبا مکرا دے، بڑا کٹا دے، یہ کیا پیر ہے بتاؤ؟ پیری بڑی اس چیز کے لیے ہے ہی نہیں، میری بات سمجھے آپ۔ تو اس واسطے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ نیکوں کے پاس جانا اور جا کے دعا کروانا، یہ بات بالکل ثابت ہے۔ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے حضرت جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، جناب مولانا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ، ان دونوں کو اپنا لباس دے کر بھیجا تھا ویسے کرنے کی طرف، اور یہ حدیث شریف مسلم شریف کے اندر ہے، مسلم شریف کے اندر۔ فرماتا ہوں اچھا مقصد کیا تھا، حضور سے کیا کہنا ہے؟ فرمایا مقصد سے یہ کہنا ہے کہ میری امت کے لیے دعا کر۔ آپ بتائیے کیا نیکوں کے پاس جانا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بھیجنا حضور کی سنت ہے، جانا صحابہ کی سنت ہے۔ ضرور نیک بندوں کو تلاش کریں، ان کے پاس جائیں، ان کو دعا کے لیے کہیں، انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہویں۔ کہ جتنے آپ اولاد بیٹھے ہیں ایک حدیث پاک میں مسئلہ حضور اکرم اسلام نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ دعا کس کی قبول ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ دعا کس کی قبول ہوتی ہے؟ پوچھا گیا یا رسول اللہ بتائیں کس کی قبول ہوتی ہے؟ اب یہ آپ کے لیے کہ یہ نئی بات ہوگی، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعوت الوالد لولدہ، فرمایا سب سے زیادہ اگر باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرے گا تو سب سے زیادہ اس بات کی دعا قبول ہوتی ہے۔ سب میں اکثر کہتا ہوں سارے تو بڑا پیر ابا ہے، لیکن ہماری قوم نے نا تھوڑا سا اس کے اندر فرق ضرور رکھا ہے۔ رکشے کے پیچھے نہیں لیتے ہیں، گاڑی کے پیچھے نہیں لیتے ہیں، ٹرک کے پیچھے ماں کی دعا، ابا نے پھر دعا کرتا رہا تھا۔ بچیاں تو نہیں دعائیں کی، نانا نہ دکھا جبھی نہ۔ یہ میں تھوڑا سا آپ کے سے لمبا سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ ہم نے فرق ضرور رکھا ہوا ہے۔ ناخان آ گیا، تکلیف آ گیا، تکلیف اجی ماں کی شان سناؤ، ہاں ہاں ماں بھی سنیا کرو، ابے بھی بڑا پریشان ہے، واہ بھائی واہ، وہ یہ اس بات سے سی کہ ساری زندگی کماتا رہے، پسینہ جناب خون ایک کرتا رہے، سانو پیسے دے کے ساڈے بیاہ کرے، ساڈیاں خواہشاں پوریاں کرے، جو ایک ساڈا سرکاری دفتر سی، اینوں اپاں کیوں دعا میں یاد رکھیے؟ اللہ کے بندے کہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ یہ لکھا کرو میرے ماں باپ کی دعا ہے، ماں
کی دعا یہ صرف اگر آپ نے دیکھا ہے تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کیا جواب دو گے تو ہم سب کو چاہیے کہ جو اپنی لائنیں اور اپنے دائرے ہیں ان کو بھی ذرا اسلام کے مطابق کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ان باتوں کو بڑے آسان انداز کے ساتھ بیان فرمایا ہوا ہے. دونوں کے حقوق بیان کیے ہوئے اور دونوں کے لیے یہ بات اب اگر اس بات کو دیکھا جائے میرا جا رہا ہے لکھنا چاہیے میرے باپ کی دعا ہے کیونکہ وہ فرماتا ہے سب سے زیادہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. لیکن ہمارے لوگ نہیں سمجھتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی تو احباب عرض یہ ہے آپ نا تھوڑا سا جتنے بندے بیٹھے نا اپنے ایک ایک بندے کا خاص ضرورت ہے تجھے ٹھیک ہے کیونکہ بازاروں میں تو پوچھنے کوئی نہیں آتا نہیں تھے کئی منہ چوک کے آ جاتے ہیں. سمجھ آ رہی نا تو یہ جمعہ تو بازار کا موقع ہے نہیں کوئی شانو بات کرے ذات سی بات ہے اچھی بات نہیں ہوگی تو آپ بالکل اتنے پاس ایک ایک بندہ یہ آگے آگے آ جائے باقی اب جمعہ کو بتائے آپ کیا کریں لوگوں نے آنا نہیں اپنے رب کو سجدہ نہیں کرنا ہے جناب تو ہم کیا کریں لوگوں کو بتا دیں بازاروں کے اندر تو کتنے سے کتنا ملا ہوا ہے وہی کام ہی کبھی کسی نے ضرورت کی ہے یہ مطلب ہے وہاں کا بس یہ چلتا ہے. سمجھ آئی نا تو اللہ کی عذاب کو دعوت نہیں دینی چاہیے لیکن ہم کوشش کریں گے اپنے انداز کے ساتھ کہ جناب تھوڑا سا فرق بھی رہ جائے اور قانون پر بھی عمل ہو جائے ادھر آگے آ جائے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا حسن ہے وہ بھی مکمل ہو جائے. بس ہم اتنا فرق ٹھیک ہے جب جہاں ہم کو نظر آتا ہے کچھ کے وہاں آگے آ جائے. بس ایک ایک بندے کا بیچ اپنے فرق ضرور رکھنا ہے. سبحان اللہ فرمائیے گھر کی بات سنا. یہ جمعہ الوداع کے حوالے سے میں نے بات عرض کرنی تھی آپ کی خدمت میں عرض کی. سابقہ جمعہ المبارک جتنے بھی رمضان شریف میں آخری آتے تھے جب سے میری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لگائی ہے تو ہمارا یہ معقول رہا ہے کہ رمضان شریف کے جو آخری جمعہ ہوتا ہے اس کے دعا اور سلام کے بعد ہم صلاۃ و تسبیح کی جماعت قائم کرتے ہیں. اللہ سے معافی مانگتے ہیں توبہ کریں اللہ کو راضی کرنا ہے. تو آج بھی انشاءاللہ جب آخری دعا ہوگی سلام کے بعد تو اس کے بعد جو صلاۃ و تسبیح پڑھنا چاہے انشاءاللہ صلاۃ و تسبیح کی جماعت قائم ہوگی انشاءاللہ. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے مغفرت مانگیں گے اور وہ رب ضرور عطا فرمائے گا. اب آئیے دوسرا مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں وہ یہ ہے صدقۃ الفطر جس کو ہم فطرانہ کہتے ہیں یہ ادا کرنا واجب ہے. واجب مطلب ضروری ہے. نہیں ادا کریں گے تو ساری زندگی آپ کے اوپر یہ واجب رہے گا آپ کو ادا کرنا پڑے گا. اچھا یہ جو انتہائی غریب اور مسکین ہوتے ہیں ان لوگوں کے اوپر یہ صدقہ فطر واجب نہیں ہوتا. یہ اس کے پاس ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال و دولت دیا ہے کہ جو چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے. اب اس کا مطلب کیا ہے یہ سن لے مسئلہ بڑا خاص ہے. آپ نے اپنے سارے گھر کی کیلکولیشن کرنی ہے اپنا ضروری سامان گرمیوں کے کپڑے سردیوں کے کپڑے یہ نکال کے کھانے پینے کے برتن جو عمومی طور پہ استعمال ہوتے ہیں وہ نکال کے آپ نے اپنے جو بستر چار پائیاں پلنگ یہ نکال کے آپ نے اپنے گھر میں دیکھنا ہے کیا ہے. پیٹیاں دے وچ پے بسترے جڑے کبھی کبھی استعمال ہوتے ہیں اپنا نشرانے آمن کا وہ بھی آپ نے شمار کرنے. جو آپ کے ان سلے سوٹ ہے وہ بھی جڑے برتن تواڈے گھر وچ پے نے وہ بھی باقی جتنی چیزیں آپ کے پاس ہیں کسی کے پاس کو تھوڑا سا سونا ہے کوئی چاندی ہے وہ بھی سارا شمار کرے. اگر وہ سارا سامان تقریباً 50,000 روپے کے قریب پہنچ جائے تو آپ پر فطرانہ واجب ہو جائے گا. یعنی وہ رضائیاں تے توراں رلا کے کپڑے ان سلے رلا کے اپنے کول جڑے دو چار پکھے باتو پے وہ رلا کے ایک دو انگوٹھیاں سونے چاندی وہ رلا کے اگر 50,000 روپیہ بنتا پیا تو پھر ساڈے اوپر فطرانہ واجب ہے. یہاں سے یہ فطرانے کی ابتدا ہو جاتی ہے. اس سے جو نیچے دائرے میں آتے ہیں ان کے اوپر فطرانہ بولو تو صحیح نا اس کو کہتے ہیں فطرانے کا نصاب. جو زکات کا نصاب ہے وہ اور ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. اچھا اب اگلی بات بھی بڑی توجہ طلب ہے. فطرانہ ادا کرنے کا ٹائم کون سا ہوتا ہے یہ بھی سوال فرما لیں. دیکھیے میری طرف فطرانہ ادا کرنے کا ٹائم یہ جس دن عید ہوتی ہے نا وہ عید والے دن جب فجر کا وقت شہری کا وقت بانگا کا ٹائم شروع ہوتا ہے نا
اس وقت شروع ہوتا ہے، اور عید الفطر کی نماز جب قائم ہوتی ہے اس وقت تک اس کا ٹائم ہوتا ہے. یہ جو 3-4 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے اس میں فطرانہ دینا یہ ضروری ہوتا ہے، یہ اصل اس کا ٹائم ہوتا ہے. مسجد کی خدمت کے لیے آ رہے ہیں، یہ ابتدا میرے پر، یہ جس نے دیا اس کی محبت ہے، لیکن ہماری بھی محبت ہے کہ ہم مسجد کی خدمت کریں. لو آج آخری جمعہ تو کوٹے سے لال ہو جناب، خیر ہے. ہاں آج تو کوئی ثابت نیلے نیلے نوٹ کٹو نا، مسجد کا بھی بھلا ہو جائے. بہرحال اللہ تعالیٰ خیر رکھے گا. سیانے آدھے جی رہے ہو سیانے کی طرح یہ بھی نہیں، یہ سارا کچھ لگا جا سکے آپ کو پوریا موجہ کے نال جو میں پڑھتا ہے تو ہم ذکر سنیسا ہے مالکہ کا، تو اتنی دیر تک آپ ذرا کوشش اور محبت کرتے رہیں تاکہ یہ نظام جو ہے یہ چلتا رہے. سبحان اللہ فرمائیں گے حضرات بلند آواز سے. آئیے گا یہ فطرانے کا وقت ہے، یعنی صبح صادق عید والے دن کی جب شروع ہوتی ہے عید کی جماعت قائم ہونے تک یہ جو درمیان کا وقت ہے اس میں صدقہ فطر دینا چاہیے. اگر کوئی بندہ اس وقت میں نہیں دے سکا تو وہ عید پڑھ کے دے. اگر عید والے دن بھول گیا دوسرے تیسرے چوتھے پنجویں دن مہینے بعد 2 مہینے بعد چیتا آیا تو فطرانہ دینا کچھ ایسی چھٹی کوئی نہیں، یہ واجب ہے اور یہ دینا پڑے گا. ہاں یہ بات ضرور سنیے، درۃ الناصرین میں ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ ایک مرتبہ فطرانہ دینا بھول گئے، یعنی یہ جو عید سے جماعت سے پہلے دیا جاتا ہے آپ بھول گئے فطرانہ دینا. آپ نے عید کی نماز پڑھی تو بعد میں آپ کو یاد آیا، آپ نے فطرانہ بھی ادا کیا، ساتھ میں اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے ایک غلام بھی آزاد کیا. فطرانہ بھی ادا کیا اور ساتھ میں ایک غلام بھی. یار بیٹوے بھولیا کیوں؟ اب یہ جب بزرگ کوئی بات بھول جائے نا تو اس میں ہمارے لیے بڑی حکمت کی باتیں ہوتی ہیں. سیدنا عثمان غنی جب بھول گئے تو اس کو خیرات کر دیا، غلام آزاد کر دیا. اب ہوا کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آقا میں فطرانہ دینا پہلے بھول گیا تھا، میں نے بعد میں ادا کیا ہے اور میں نے ایک غلام آزاد کیا ہے. توجہ میری طرف رہے گی تو زیادہ لطف آئے گا آپ حضرات کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا تھا؟ فرمایا اے عثمان اگر تو 100 غلام بھی آزاد کر دے تو تجھے وہ ثواب نہ ملے گا جو عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ادا کرنے میں ملنا تھا. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ جو شریعت نے وقت مقرر کیا ہے نا اس کے اندر کام کرنے کا لطف اپنا ہوتا ہے. بعد میں کریں گے ادا ہو جائے گا پر کامل ثواب اسی وقت ملے گا جو شریعت نے ٹائم مقرر فرما دیا ہے. اچھا اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے، آپ رمضان شریف میں بھی اپنا فطرانہ ادا کر سکتے ہیں، اگرچہ ٹائم اس کا جو ہے لیکن اس میں آپ کو ایک اور گنا زیادہ ثواب مل جائے گا. آپ کہتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سنیے اس کا بعد میں ثواب میں کمی آئے گی لیکن اگر پہلے دیں گے تو ثواب فطرانے کا بھی ملے گا، زیادہ بھی ملے گا. کیوں؟ فرمایا اگر عید والے دن بھی آپ غریب کو دینا تو ہو سکتا ہے وہ اپنے بچوں کے کپڑے نہ لے سکے، ہو سکتا ہے کہ اس وقت کوئی دکان اسے کھلی نہ ملے، وہ اپنے گھر میں راشن نہ لے کے جا سکے. جیب میں تو پیسے آ جائیں گے لیکن اس وقت میں ہو سکتا ہے کہ وہ اس لیول کی اپنی خوشی نہ منا سکے. لیکن اگر 2-4-5 دن پہلے آپ نے دے دیا کسی غریب کو فطرانہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بچے بھی خوشیوں میں شریک ہو جائیں اور اس کا چولہا اسی طرح جلے گا جس طرح تمہارا چولہا جلتا ہے، اسے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، تمہیں ثواب بھی زیادہ ملتا ہے. تو یہ ہے اگر 2-4 دن پہلے دے دیں تو اس میں ڈبل ثواب کی امید ہے. علماء اس بات کی وضاحت فرما دیں. یہاں پر ایک بات اور سماعت فرما لیں، یہ بڑی خاص بات ہے. پنجابی چاہتے تھوڑی کوئی ہے تھوڑی جی کوڑی کہ پر سویا ہے صحیح، ٹھیک ہے نا. اب وہ بات کیا ہے سنی، جو فطرانہ ہوتا ہے نا اگر جنس کے اعتبار سے بندہ دے تو 4 چیزوں کے ساتھ دے سکتا ہے. کتنی چیزوں کے ساتھ؟ نمبر 1 گندم، نمبر 2 جو، نمبر 3 کھجور، نمبر 4 منقع. جنوں آپ سوگی جانے آئے ایک ٹھوٹھی ہوتی دیکھ رہا سوگی ہوتی نا اور کشمش آ دیو کشمش ہے. یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں، گندم، جو، کھجور، منقع، کشمش. اگر جنس کے اعتبار سے دینا چاہیں 2.5 کلو ہوتی ہے، یا بندہ 2.5 کلو گندم دے دے یا 2.5 کلو جو دے دے
یا 2.5 کلو کھجور دے دیں یا 2.5 کلو منقع دے دیں. ہمارے ہاں تو گندم کا حساب ہوتا ہے، پتا ہے 125 روپئے دی سیانے آتے ہیں ڈیڑھے بھی سار جانا ہے. حالانکہ آپ سمجھدار حضرات بیٹھے، میں اس مسئلے کو کھول دوں. یہ جو 4 جنسوں کے ساتھ فطرانے کا کہا گیا یہ اس لیے ہے کہ جو بندہ فطرانہ دے وہ اپنی مالی کیفیت کو دیکھ کر دے. اگر دے ہے نا پورا سورا کہ میں آخیا ہے پورا سورا، تو اس کو چاہیے وہ گندم کے حساب سے یا 2.5 کلو گندم دے دے یا اس کی قیمت دے دے 125 روپے اس کا فطرانہ آدھا. اگر اس کو اللہ نے کچھ زیادہ مال دیا تو وہ جو کے اعتبار سے دے، یا 2.5 کلو جو دے دے یا ان کی قیمت 450 روپے بنتی ہے. یا منڈی سے پتا کر لیں، اب تو آڑتی لوگ بھی آئے بیٹھے ہیں، ان کو پتا ہوگا اصلی ریٹ کیا ہے. اگر وہ 300 بنے تو 300 دے دیں، 250 بنے تو 250 دے دیں جو کے اعتبار سے. اگر اس سے زیادہ اللہ نے مال دیا ہے اس بندے کو چاہیے کھجور کے حساب سے اپنا فطرانہ ادا کرے. آج کل جو نارمل قسم کی کھجور ہے وہ تقریباً 400 روپے کلو بک رہی ہے. 400 روپے افطاری کرتے ہیں لیتے ہیں تو مجھے کچھ اتنا اندازہ ہے. اچھا یہ 2.5 کلو اگر آپ لیں گے تو 4 دونے 12 2 میں چھوڑ کر تو کتنے بڑھتا ہے؟ یہ 1400 روپے تقریباً بنتا ہے. تو جس کو اللہ نے اتنا مال دیا وہ 1400 روپے اپنا فطرانہ ادا کرے. اچھا جس کو اللہ نے بہت دیا ہے، جناب کوٹھی بنگلہ ریل پیل چنگی ہے، سمجھے، اس کو چاہیے کہ وہ کشمش کے حساب سے دے. اور وہ بنتی ہے تقریباً نارمل اعتبار سے ہو تو 3000 سے 35، اگر اچھی ہو تو 4000 سے 4500 روپیہ وہ بنتی ہے 2.5 کلو کشمش کی قیمت. تو انہیں دینی چاہیے. لیکن افسوس اس بات کا ہے شادی بیاہ ہو تو اپنی کیٹیگری کو دیکھا جاتا ہے. سمجھ آئی نا؟ اپنی جناب لش پش کو، اپنے سوٹ کو، اپنے بوٹ کو، اپنے نیوندرے کو دیکھا جاتا ہے. اگر دنیاوی معاملات کو باقی کو دیکھا جاتا ہے. جب فطرانے کی زیادہ ہے جہاں بندہ گدے ریڑی سے آیا ہے وہ بھی 100 روپیہ دیتا پیا، جہاں پراٹھے گزرتا ہے وہ بھی 100 روپیہ دیتا پیا. دیکھیں میں بالکل چٹ کے حساب سے آپ کو بتا رہا ہوں. بھائی اللہ نے اگر آپ کو اتنا دیا تو آپ 100 طاہر کو دے رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو بالکل آپ حضرات جن کو اللہ نے توفیق بخشی ہوئی ہے، مال و دولت ہے، ان کو چاہیے کہ کشمش کے حساب سے ادا کیا کریں. کبھی تو یار حضور کی سنت پہ بھی عمل کر کے دیکھو نا. لیکن نہیں، یہاں پر کہتے ہیں اللہ ساڑھے دین ہی کوئی اوکھ ہے، یہ تو بڑا سوکھا دین ہے. تو بھائی جان ہے جب آپ نے 100 دینا ہے، ابھی آپ کو دین سوکھا نظر آیا ہے. آپ شب قدر میں ساری رات عبادت کرتے نا تو اس وقت بھی کہتے ہیں کہ یار دین تو بڑا سوکھا ہے، اس رات بندہ عبادت کر لیتے بخشیا جاتا ہے. اس وقت نہیں آتے ہو یار پاسے استاد جی تو دعا کر چھڑیا وہ کر چھڑی تے بچی بچا ہے. تو یہ ایسے جو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. یہ 4 چیزیں ہیں جن کے ساتھ ہم فطرانہ ادا کر سکتے، اور ان کا یہ بڑے خاص مسئلے ہیں آپ کے ساتھ میں ڈسکس کر رہا ہوں. اور یہ دیکھیے اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میرے پاس یہ 4 چیزیں نہیں ہیں، میں باقی چیزوں سے ادا کرتا ہوں. مثال کے طور پر اس کے پاس مکئی ہے، جو کہتا میں 2.5 کلو مکئی دینا، 2.5 کلو مکئی کے نام ادا کوئی نہ ہو سی. اچھا آپ کیسے ادا کریں گے؟ وہ ایسے کریں کہ مثال کے طور پہ جو کے مطابق دینا چاہتا ہے 450 روپے کی مکئی خرید کے دے دے، قیمت 2 چیزوں کی ہو، اس کے بعد جو بندی دے دے. مثلا وہ 450 روپیہ فطرانہ دینا چاہتا ہے تو 450 والا سوٹ لے کے دے دے. سمجھ آ رہا ہے؟ اگر یہ کہے کہ میں سوٹ دے دیتا ہوں تو فطرانہ نہیں ادا ہوگا. وہ جو 4 چیزیں ہیں ان میں سے کسی ایک کی قیمت کا لحاظ کر کے پھر دے، پھر ادا ہوگا. اسی طرح کوئی بندہ کہتا ہے کہ چلو میری طرف اترا ہے ہلوانے چالا دکاندار فروٹ والا کہے تو کیا فطرانہ دیتا ہے؟ فطرانہ کوئی نہیں ہوگا. ہاں تو اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر فطرانہ بنتا ہے 300 روپیہ جو کے مطابق یا 400، میں 400 کا فروٹ تمہیں دے دیتا ہوں، ادا ہو جائے گا. آپ میری بات نہیں سمجھ رہے کیا ہے؟ یہ 4 جنسیں دی ہی اس لیے ہیں تاکہ جس کو مل رہی ہے وہ کچھ کھائے بھی ہے تو صحیح، ہاں وہ اپنی خوشیوں میں تو شریک ہو جائے. تو بالکل ضرور اس کو ادا فرمائیں، اور عید کی نماز سے پہلے اس کو آپ ادا فرمائیں. اس سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا حضور یہ فطرانہ ہمارے اوپر کیوں ضروری ہے؟ سنیے بڑا لطف والا جواب دیا. فرمایا رمضان شریف کے روزے رکھنے کے بعد جو تم سے غلطیاں، خدائیاں، کمیاں، نقصان ہوئے، جب تم فطرانہ دیتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو معاف فرما دیتا ہے
اور اللہ تعالیٰ روزوں کی اصل روح کا ثواب تمہیں عطا فرمائے۔ تو اس واسطے فطرانہ ضرور ادا کریں۔ جیسے نماز کے اندر کوئی کمی ہو جائے تو بندہ سجدہ سہو ادا کرتا ہے تو اس کے بعد وہ کمی مکمل ہو جاتی ہے، ایسے ہی روزے کی حالت میں کوئی کمی ہو جائے تو بندہ اگر صدقہ فطر ادا کرے تو وہ کمی بھی پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دو باتیں بڑی میں نے خاص آپ سے عرض کرنی۔ پہلی بات یہ ہے کہ فطرانہ تو آپ نے دینا ہی دینا ہے۔ میں پہلے بھی ریکویسٹ کرتا رہتا ہوں، آج پھر کر رہا ہوں۔ دعوت اسلامی کا یقیناً بار وہ دوست کھڑے ہوتے ہیں گیٹ سے بالکل باہر، وہ ریکویسٹ کریں گے تو آپ حضرات ضرور ان کو فطرانہ ادا کریں، چونکہ ان دنوں کے اندر بڑی ضرورت بھی ہے دعوت اسلامی کو، چونکہ لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے تو اس حساب سے زکوٰۃ فطرانہ اکٹھا نہیں ہو پا رہا۔ آپ پہلے بھی تعاون فرماتے ہیں، آپ بھی فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ میرا خیال ہے نہیں بھائی اور دیگر لوگ کھڑے ہوئے اور آپ پہچانتے بھی ہیں تو آپ ان کو دیں۔ دوسری گزارش یہ ہے، یہ نہ ہو کہ ہماری مسجد کا بجلی کا بل ہی پورا نہ ہو، بتائیں اتنا بڑا مرکز ہو اور بجلی کا بل پورا نہ ہو، یہ کوئی اچھی بات ہے؟ کئی بار گئے ہو تو صحیح کیا کہہ رہا ہوں، تو یہ اچھی بات نہیں۔ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ مسجد کی بھی بڑھ چڑھ کر آپ خدمت فرمائیں، کچھ نہیں ہوگا، میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں۔ پنجابی چادر کے رہ ہو دیہڑے نہیں کر رہا، یہ بھی نہیں، دوسری بات یہ دعا کرو جڑا کرونا شرونا آیا ہوگا اگر یہ ہیل کا سمجھ آئے نا، اللہ تعالیٰ اس سے ہمارا پیچھا چھڑا دے، اور اگر نہیں ہے تو یہ جو دھندا چل رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہمارا پیچھا چھڑائے، ہے تو ہمارے اپنے گناہوں کی نحوست، سمجھ آئے نا، اللہ تعالیٰ ہمارا اس سے پیچھا چھڑا دے، یہ دعا کرنے میں حرج نہیں ہے۔ تو جب یہ سب کچھ چلا جائے گا تو بہاریں پھر تشریف لے آئیں گی، لیکن اتنی دیر تک اپنے حلال مال کو ضرور اللہ کی راہ میں خیرات کریں، اس مسجد کی خدمت کریں۔ آپ دیکھیں نا، پہلے تو کہتے تھے یار غریب مر گئے، غریب کی تو بات وہیں پر کھڑی ہے، جب سے لاک ڈاؤن کھلا ہے بتاؤ بازاروں میں کتنا رش ہے، آخر وہ گھومنے تو نہیں آتے نا، کچھ تو لینے آتے ہوں گے، اس کا مطلب ہے کچھ پیسے تو ہیں لوگوں کے پاس۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ سارے مسجد کو دے دو تو سیدھے لے ہو جاؤ، کچھ حصہ ضرور عطا فرمائیں، اس میں ہوگا کیا برکت ہو جائے، سمجھے۔ اور یہ بات بھی میں بتا دوں، اس دفعہ مطلب ہو سکتا ہے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب فنڈ کی کمی ہو جائے تو علماء اور جتنے بھی خادم مسجد کے ہوتے ہیں یا مصلی سنانے والے ان کی خدمت میں کمی آ جاتی ہے۔ میرا یہ مشورہ ہے کہ کمی نہیں آنی چاہیے بلکہ کچھ قدم آگے جانا چاہیے، یہ میرا مشورہ ہے، کیونکہ میرے پیر صاحب نے یہ فرمایا ہے، انہوں نے بڑی خوبصورت، انہوں نے کہا کہ آپ اگر مسجد کی، مدرسے کی اور جتنے لوگ دین سے ریلیٹڈ ہیں ان کی اگر آپ خدمت زیادہ کر دیں گے تو دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہیں کتنی برکت عطا فرماتا ہے۔ اگر برکت نہ عطا فرمائے تو آپ فرماتے ہیں پھر مجھے پکڑ لینا۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ برکات زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اپنا فطرانہ دیجیے، اپنے بچوں کا دیجیے، اور ہو سکے تو جتنا ہے اس سے زیادہ عطا کیجیے، مسجد کو دیجیے، مدرسے کو دیجیے، اڑوس پڑوس کے غریبوں کو دیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا۔ اور میری دعا ہے اور دستہ دعا ہے اللہ کے عالم اس پوری صورتحال کو جو پوری دنیا سامنا کر رہی ہے اس کو دور فرمائے اور ہم سب کے حال پر اپنا فضل و احسان فرمائے، اور ہماری جتنی خطائیں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے ساتھ معافی عطا فرمائے، اور اس رمضان شریف کے آخری جمعے کا صدقہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو مسابقہ بہاریں اور رونقیں عطا فرمائے۔ ابھی ہم سنتیں پڑھیں گے، اس کے بعد جماعت قائم ہوگی، آپ نے آپ کے بیچ والا فاصلہ جو مناسب ہے